اچھا پھر اس کے بعد وہ تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں کہ جو چیپٹرز آپ کے سامنے آئیں گے وہ کس نیچر کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیپٹر آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس میں دیکھیں گے اس میں بہت ورائٹی ہوگی. یعنی کچھ باتیں ایک سیکوینس سے آئیں گی، پھر ایک اور ٹاپک آ جائے گا. آپ کو نا یہاں پہ بوریت کا عنصر نہیں محسوس ہوگا جب آپ فقہ القلوب کو پڑھیں گے. ہر چیز آپ کو جگائے رکھے گی، روشن رکھے گی، آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے. کیوں؟ آپ کو لگے گا کہ کچھ باتیں ایسی بتائی جا رہی ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف باکس ایکسپلینیشن سٹائل. ایک ٹپیکل سٹائل نہیں ہوگا ایکسپلین کرنے کا. ایسے ایسے اینگل آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور آپ سوچیں گے میں نے یہ کیوں نہیں سوچا، انہوں نے کیسے یہ چیز سوچ لی، انہوں نے جو اینگل بتایا ہے وہ تو بہت ہی امیزنگ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا کام ہے یہ میں نے اس کی پوری میتھڈالوجی جو اس انسائکلوپیڈیا میں بنائی ہے وہ قرآن بیسڈ ہے، قرآن کا یہ سٹائل ہے. سبحان اللہ، دیکھیں ذرا. یعنی آپ دیکھیں ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ہم کوئی دنیاوی تعلیمات بھی حاصل کر رہے ہیں نا، بیچلرز کر رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ کوئی ہم ڈفرینٹ سائنسز میں کر رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو میچ نہیں کر پاتے. ہم کنفیوز رہتے ہیں. اگر ہم چاہیں کہ جی میں پڑھوں تو دنیاوی سائنسز لیکن میرا لینس جو ہے قرآن کا لگا ہوا، تو ہم خود ہی تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری گرپ ختم ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سائیکالوجی پڑھنا چاہتے ہیں، تو جب ہم ریگولر یونیورسٹی میں سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو اس میں اتنی چیزیں ایسی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں جو بالکل دین کے مزاج سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں ہینڈل نہیں کرنا آتا. لیکن یہی وہ بتا رہے ہیں، اور یہاں سے آپ نے یہ چیز اپنے لیے سیکھنی ہے کہ قرآن کے لینس سے ہر چیز کو دیکھنا، تاکہ کوئی بھی تعلیم آپ حاصل کریں آپ کو کبھی پرابلم نہ ہو. میں ایک دفعہ ٹریننگ کے لیے کہیں پہ گئی اور وہاں سے میں ان سے کوچنگ کی اور اس طرح کی ٹریننگ لے رہی تھی، اور وہ بالکل سیکولر پیٹرن پہ وہ کرواتے تھے. تو میں یہی کرتی تھی، جو وہ مجھے بتاتے تھے میں آرام سے سنتی ہوں، اور آرام سے سننے کے بعد جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا، اور جو چیزیں مجھے لگتا تھا کہ وہ جو بتا رہے ہیں یہ بالکل دین کے اصول سے ٹکراتی ہیں تو میں اس کو ڈسکارڈ کر دیتی تھی. لیکن میں نے کبھی کسی سے بحث نہیں کی. ہاں جب مجھے کوئی چیز پریکٹس کرنی پڑی تو میں نے دین کے اصولوں کے مطابق اس کو پریکٹس کر لیا. تو میری ایک اور دوست بھی ان کے پاس سیکھنے گئیں، لیکن انہوں نے مجھے 2 سیشن کے بعد ہی ایک دم کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں تم نے کیسے برداشت کر لیا، مجھ سے تو کوئی بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ تو ایسی باتیں کر رہے تھے. تو میں نے اسے گائیڈ کیا، میں نے اس کو کہا کہ دیکھو دنیا میں بہت سے لوگ ہمیں ملیں گے جو ہمیں اسی طرح کی باتیں بتائیں گے، ہمیں سمجھ آنی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس میتھڈالوجی کے ذریعے، یعنی جو قرآنی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی ایک آیت دی ہے، پھر ایک صورت کا مزاج دیا ہے، پھر اس میں بھی مختلف قسم کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر آتے ہیں. کبھی ہمیں ایک چیز کی فکر اور سوچ دیتے ہیں، کبھی دوسری چیز پہ بات ہوتی ہے، مختلف طرح کے نظریات ہیں، مختلف طرح کے جو مسائل یا ان کے سلوشنز ہیں ہمیں دیے جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی اسی پیٹرن پہ اپنے جو جتنے بھی انسائکلوپیڈیا اور اس کے چیپٹرز ہیں ان کو تیار کیا ہے. اور فوکس میں نے کیا رکھا ہے؟ فوکس وہ کہتے ہیں کہ یہ رکھا ہے کہ عقل جو ہے اس میں مختلف علوم جو ہے اس کا ان کو سامنا کرنا پڑے، ایکسپوجر ملے میری عقل کو کہ کس طرح سے مختلف لیول پہ نالج کو لے کے جانا چاہیے. اچھا دل کیا ہو؟ دل جو ہے اس کے اندر ایک وسعت آ جائے، دل بڑا ہونا شروع ہو جائے. علمی اور عملی طاقتیں جو ہیں ان کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے، اور پھر کیا ہو اسی کی وجہ سے میرا جو ایکشن پلان ہے وہ یہ ہو کہ میں بہت بھرپور طریقے سے اور کلیئرٹی کے ساتھ اپنے سارے کاموں کو کروں. ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری نماز ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. کوئی اور ہمیں آ کے ذرا سی ایک چھوٹی سی بات ہمارے دماغ میں چائنیز وسپر کی طرح ڈال دے، سنو جی تم یہ کری تھی ٹھیک نہیں ہے، چلو جی ہم اسی پہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. میں گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، میں تو کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں کرتی، اور ساری لرننگ ہماری جو ہے نا وہ ڈھہ جاتی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کانفیڈنس اپنے اندر لے کر آنا ہے، اور جب آپ کی بیس اسٹرانگ ہوتی ہے نا، اوتھینٹک سورسز کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پھر یہ کانفیڈنس ملتا ہے. اور یہاں پہ وہ چھوٹی سی وارننگ بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم کن چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے اگر ہم پڑھ تو رہے ہیں کچھ لیکن صحیح طرح سے کمپریہنشن نہیں لے کے آتے، صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، دماغ ہمارا ادھر ادھر لگا رہتا ہے. ابھی اسائنمنٹ بھی کوئی کرنی ہے، ابھی کھانا بھی کھانا ہے، ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، ابھی اس کو بھی اس سے بھی بات کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے. جسے کہتے ہیں نا وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ. تو پھر کیا ہو جاتا ہے
ہمیں پوائنٹس ہی نہیں سمجھ آتے، ہم بار بار ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا بولا تھا انہوں نے، کیا کہا تھا انہوں نے، کیا نام لیا تھا انہوں نے، کیونکہ خود نہیں نا سن رہے. اور اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ صرف ٹائم مارک کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو وہ ریکارڈنگ ملتی ہے تو آپ اس جگہ جا کے سن سکتے ہیں. لیکن ہمیں ریسرچ کی بھی عادت نہیں ہے، ہم تو بس آسان طریقے سے کچھ ایفرٹ کیے بغیر سب چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ آپ کو ڈیریل کرتا ہے، وہ آپ کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے مجبور کرتا ہے، یا آپ کو خواہشات نفس کے اس میں نرغے میں لے کر آتا ہے، آپ کو قرآن اور حدیث سے غلط استدلال دلانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو عجیب و غریب باتوں میں الجھانا شروع کر دیتا ہے تاکہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں ہی نہ جو آپ کو سوچنا چاہیے. تو اس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، پھر خواہشات ہوتی ہیں نا، ہم اس کے گھوڑے پہ بھی سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان خواہشات کے پیچھے لگ کے پتہ نہیں کیا کیا فیصلے کرتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ صبر چاہیے. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ کچھ اصول اپنی زندگی میں بنائیں، اپنے آپ کو ٹیم کریں. مثلاً اگر ابھی آپ نے یہ لسٹ دیکھ لی اور آپ کے ذہن میں کوئی 10ویں چیپٹر کے بارے میں کوئی سوال آ رہا ہے، تو اپنے آپ کو روک کے رکھیں کہ جب میں اس 10th چیپٹر پہ پہنچوں گی، چاہے مجھے اس میں 3 سال لگ جائیں، لیکن میں تبھی وہ سوال پوچھوں گی. ہو سکتا ہے اس سے پہلے مجھے جواب مل جائے. ہم تو لیکچر شروع نہیں ہوتا، کوئی صرف یہ بتاتا ہے کہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی میرا یہ سوال ہے، مجھے بتائیں، فوراً بتائیں. ہم وہ لیکچر بھی نہیں سنتے، ہم ہاتھ کھڑا کر کے وہ سوال کا انتظار کرتے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں ہوتے تھے، وہ کیا بات کرتے تھے؟ یعنی وہ فوراً نہیں جواب دیتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. وہ بات سنتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ سوچتے تھے کہ اچھا میرا جو سوال ہے وہ میں نے پوچھنا ہے. تو یہاں پہ ہمیں اپنے اندر یہ صبر اور یہ مزاج بھی لے کر آنا ہوگا کہ میں نے سوچنا ہے. یعنی میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کرتی ہوں کہ جب میں نے نیا قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو میرے دماغ میں جیسے پاپ کارن نہیں پاپ کرتے، اس طرح سوال پاپ کرتے تھے. لیکن مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ مطلب میں ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹر ہوتے ہوئے میں ہر چھوٹا بڑا سوال اپنی ٹیچر سے پوچھوں اور ان کو ایگزاسٹ کروں. میں خود بھی تو سوچوں، خود بھی تو پڑھوں. تو میں میکسیمم ان سے جا کے یہ پوچھا کرتی تھی. جیسے نماز سے ریلیٹڈ سوال ہیں تو میں شروع میں ان سے پوچھتی تھی کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں سمپلی جاتی تھی، جیسے جو بھی اوتھینٹک کوئی بک شاپ ہے آپ کے ایریے میں وہاں جاتی تھی، اور وہاں جا کر میں ان سے کہتی تھی مجھے اوتھینٹک بکس نماز کے بارے میں دے دیں. 2 کتابیں لی، 3 کتابیں لی، ان کو پڑھنا شروع کر دیا. ان کو پڑھنا شروع کیا، جیسے جیسے پڑھنا شروع کیا تو کانسیپٹس کلیئر ہو گئے. پھر کوئی اکا دکا چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، جو نہ سمجھ آئی، وہ اس وقت جا کے جی اپنی ٹیچر سے جو ہے نا پوچھ لی، تاکہ میں ہر چیز میں تو نہ تنگ کروں. مطلب ہم ایک ہی سوال 15 لوگوں سے پوچھتے ہیں اور پھر بیٹھ کے صرف کمپیریٹیو انالیسز کرتے ہیں، جو انہوں نے بولا تھا ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، جو اس نے بولا تھا ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، یہ بات میرے دل کو لگی کہ نہیں لگی، وہ تو یہ بول رہی تھی، یہ تو یہ کہہ رہی تھی، کون سی بات جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے اور زیادہ سننے والی ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہمارا ہونا چاہیے، یہ ہماری بہت بڑی امپیشنس ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیں مجھے شروع میں خیال ہے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت ہونی چاہیے. تو میں نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت ہوگی، سیرت پڑھتی ہوں. تو بک شاپ پہ گئی، جا کے ان سے کہا جی مجھے آپ نا سیرت کے اوپر کوئی اچھی 2-3 کتابیں دے دیں. انہوں نے جو کتابیں دی وہ پڑھنی شروع کر دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا اور پھر کچھ اسپیکرز کو بھی سنا، ان کے لیکچر سنے سیرت سے ریلیٹڈ، خود بخود محبت ہونی شروع ہو گئی الحمدللہ. تو ہمیشہ عادت بنائیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو ہاں نہ فوراً بتا دیں. اور ایسے کئی ہم سوال پوچھتے ہیں کہ کئی دفعہ کئی سوال تو بہت جینون ہوتے ہیں نا کہ آپ واقعی سٹک ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی اچھا جواب نہیں مل رہا ہوتا، اور آپ کا نالج بیس بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہمیں کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پوچھنی چاہیے. یعنی میں اپنے آپ سے ہمیشہ پوچھتی ہوں، ابھی بھی میری مطلب مجھے ایکسیس ہوتی ہے بہت سارے لوگوں سے، بہت لرنڈ لوگوں سے، کہ میں ان کو کچھ بھی پوچھوں تو وہ میرا ہی پریشر لے کے بیچارے جواب دینے کی کوشش کریں گے. لیکن میں پھر اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے ان کا وقت نہیں ضائع کرنا، مجھے ان کو ایگزاسٹ نہیں کرنا، مجھے انٹیلیجنٹ سوال پوچھنے ہیں، مجھے وہ سوال پوچھنے ہیں جو واقعی ضرورت ہے، اور باقی چیزوں کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کس طرح سے میں سمجھوں. سورہ طٰہٰ کی ورس نمبر 114 آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بلند ہے، مالک ہے، حق ہے اس کے پاس. اور پھر کیا کہا گیا؟ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تیزی سے نہ پڑھو.
جلد بازی نہ کرو. وقر ربی زدنی علما. تو علم حاصل کرنے کے بھی مینرز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تیزی اس لیے کرتے تھے نا، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں، مجھے آگے لوگوں کو پہنچانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا گیا کہ نہیں، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اتاریں گے. آپ صرف یہ دعا کریں وقر ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے امپیشنٹ نہیں ہونا. کچھ باتیں اگر ابھی آپ مجھ سے پوچھیں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، آپ کو اس کا لاجک نہ سمجھ آئے کہ یہ کام کیسے ہے، لیکن جیسے جیسے آپ دین کی سمجھ بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ واضح ہوں گی. بہت سے چیلنجز جو یہاں پہ شیخ بتاتے ہیں کہ میں نے فیس کیے، اور وہ میرے لیے بڑے ہی چیلنجز رہے، اور وہ میں نے مشکلات بھی وہ ساری دیکھی. شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ان چیلنجز میں کیا کیا تھا. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جب میں لکھ رہا تھا، آپ دیکھیں 25 سال کا ٹائم جس میں آپ گریجولی لکھ رہے ہیں، کبھی کبھی میرے اندر، میرے سسٹم میں، گھر میں، سسٹم میں سخت آندیاں چلتی تھی کہ میری ہمت ٹوٹ جاتی تھی اور میں مقصد سے پھرنے لگتا تھا. میرا انرجی لیول وہ نہیں رہتا تھا. مجھے لگتا تھا میری منزل بڑی دور ہے. مجھے لگتا تھا کہ بہت لمبی مسافت ہے. مجھے لگتا تھا میں تھک گیا ہوں، بیزاری ہو گئی ہے، اکتاہٹ ہو گئی ہے، ڈسٹریکشنز آ گئی ہیں اور میں نہیں کر پاؤں گا. میں کبھی بور ہو رہا ہوں، بیزار ہو رہا ہوں، کبھی میری حسرت اور الم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کبھی مجھے کوئی مصیبت محسوس ہو رہی ہے اور میں مایوس بھی ہو رہا ہوں. لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ یعنی ہم سب پہ بھی یہ کیفیات آتی ہے نا کہ ہم جب بھی کوئی اپنا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے جوش سے شروع کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر ہم تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی جو کلاسز اور ایسی ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں، شروع میں اس پہ بھی جوش ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 لوگ فزل آؤٹ ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا پھر کبھی اٹینڈ کر لیں گے، وہ بس میں نے اس وقت سوچا تھا میں اٹینڈ کروں لیکن ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو اس کو انہوں نے کیسے، اس چیلنج کو کیسے ایڈریس کیا، کیونکہ ہمیں بھی اس کا جواب چاہیے. ہماری زندگی میں بھی یہی مسئلے ہوتے ہیں جب ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں بتاتے ہیں کہ ایک تو اللہ کی رحمت، یعنی اللہ کی رحمت پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. اللہ سے مانگنا ہے اللہ میرے پہ رحم فرما دے. پھر اللہ کی شکر گزاری، جتنی آپ کے اندر اللہ کی شکر گزاری ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت اللہ کی، مطلب اللہ کے احسانات کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اخلاص، بار بار اپنے آپ کو بتایا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں تو کسی قابل نہیں ہوں. یہ ان کی ہمبلنس ہے، ان کا میں کسی قابل نہیں ہوں. میں لسٹ گنوا سکتا ہوں کہ کتنے لائق، کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، میں تو کوئی بھی ویلیو نہیں رکھتا اس پورے دائرہ کار میں. لیکن میں نے اپنے اخلاص کے لیے، اور یہ میں نے سوچا، مجھے ایک لالچ کیا آیا، لالچ یہ آیا کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی پوٹینشیل دیا ہے، کوئی چیلنج دیا ہے، اور اس چیلنج سے میں لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہوں، تو یہ میں نے کام کر لینا ہے. اس کو میں نے نہیں چھوڑنا، اس ایفرٹ کو میں نے جانے نہیں دینا. کیونکہ اگر میں نے جانے دیا تو آپ دیکھیں نا کہ پھر وہ چیز آپ کے اپنے لیے تباہی بن جاتی ہے نا. اور اس پہ وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 لے کر آ رہے ہیں. اس میں کہہ رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ جب بینات آ جائیں، جب ہدایت آ جائے، اس کو چھپا جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کو جو اللہ نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، اور بھی بہت سے جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی لعنت ہے. لیکن الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، لیکن جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے اپنی اصلاح کی، جنہوں نے بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ ان پہ مہربان ہوگا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ التواب ہے اور الرحیم ہے. تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ نقطہ بتایا جا رہا ہے نا. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ جی میں کون سی کوئی اسکالر ہوں کہ میں نے کچھ بتانا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اپنے سرکل میں کم از کم 20 یا 30 لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ دیکھیں، آپ جب بھی ان سے انٹریکٹ کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ آپ کو بہت کچھ ایسا پتہ ہے جو ان کو نہیں پتہ. آپ ان کو آسانی سے بتا سکتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی سی دعا بتا سکتے ہیں، چھوٹی سی بات. آج کے لیکچر میں سے ہی آپ کی کوئی فرینڈ ہے، ہاسٹل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دوسرے کمرے میں ہے، تھوڑی دیر بعد آتی ہے اور
وہ کچھ پوچھتی ہے آپ کے سامنے اور آپ نے ایگزیکٹلی آج کے لیکچر میں نالج کے بارے میں پڑھا ہے، آپ اسے بتا سکتی ہیں. ہم نہیں بتاتے، ہم چپ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو، اس نے کون سا لیکچر اٹینڈ کیا، شی ڈزنٹ لک ویری ریلیجیس، میں کیوں بتاؤں. بتائیں. علم جو ہوتا ہے وہ بتانے کے لیے، بینات واضح دلیل جو ہے بتانے کے لیے ہے، ہدایت بتانے کے لیے، لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ شیخ محمد ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ جو میں نے اتنا پڑھا 25 سال میں نے اتنی چیزوں پہ غور و فکر کیا، قرآن کی روشنی میں اتنے دلائل کو دیکھا، یہ میری اب ذمہ داری ہے کہ میں اس کے اوپر کام کروں. وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں مختلف قسم کی پوٹینشیلز اور قوتیں رکھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان قوتوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک قوت عدل رکھی ہے جس سے انصاف سے خوبصورتی ملتی ہے. اگر انسان انصاف کا معاملہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ اس کی قوت سٹرونگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت غضب اور شہوت دی ہے جنہیں ظلم اور زیادتی سے جلا ملتی ہے اور انسان کو راہ ہدایت سے اندھا کر دیتی ہے. یعنی یہ والی جو قوت ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، قوت عدل کو اوپر لے کے جانا ہوتا ہے، قوت غضب اور شہوت کو نیچے لانا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوت فہم دی ہے جس سے حق کو قریب سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور انسان بہت اچھی طرح اپنے معاملات کو بہتر بناتا ہے. پھر ایک اور قوت جو دی ہے وہ کیا ہے، وہ ایک جہالت کی بھی دی ہے جس سے انسان کا راستہ جو ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے اور اس کو نہیں نظر آتا کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو انسان کو وہاں پہ بھی محتاط رہنا ہوتا ہے تاکہ وہ حق کو پکڑے رکھے کہ وہ بھٹک نہ جائے. پھر قوت تمیز دی ہے کہ انسان اچھے برے کے فرق کو سمجھ سکے. آپ دیکھیں اگر آپ قرآن نہیں بھی پڑھتے نا، یا آپ نے پڑھا نہیں ہوتا، آپ میں سے بہت سے لوگوں کا سفر ایسا ہوگا کہ میں نے یہ نہیں پڑھا تھا لیکن میری زندگی میں بہت سے چیلنجز آئے اور اس کے بعد میں نے قرآن کو پڑھا اور میرے اندر بے چینی سی رہتی تھی جو ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ انسٹل کیا، ہمارے سسٹم ایک چپ لگایا ہوا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہے نا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم سے وہ چیزیں مینیج نہیں ہوتی ہیں اور ہم پریشان ہی رہتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. پھر قوت عقل دی ہے کہ انسان اس عقل کے ذریعے تمیز کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے سسٹم کے مطابق جا رہا ہوں یا نفس کی مدد کر رہا ہوں، عدل کی بات کر رہا ہوں، حق کو ترجیح دے رہا ہوں یا باطل کی طرف جا رہا ہوں. تو ان تمام قوتوں کو، ان تمام پوٹینشیلز کو استعمال کرنا ہے. جب انسان ان پوٹینشیلز کو استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی وہ ایک جو کوالٹی ہوتی ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بہتری آ جاتی ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے میرے اندر کانفیڈنس کی بہت زیادہ کمی ہے، مطلب میں لوگوں کو خوش نہیں کر پاتی، تو وہ میرے لیے ایک بہت ٹف چیز ہے. اس کا مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ مطلب میں نے اپنے آپ کو قرآن سے ٹچ رکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی کلاس لینا، سیشن لینا، ترجمہ، لیکن میرے دل پر اس کا وہ اثر نہیں ہو رہا. میں چاہتی ہوں کہ میں بدل جاؤں، پھر بھی مجھے فرق پڑا ہے لیکن میں بالکل بدلنا چاہتی ہوں. آپ ایسے کریں کہ ایک تو کانفیڈنس کے بارے میں کوئی کتاب پڑھیں کہ کانفیڈنس کیسے بلڈ کیا جاتا ہے، ایسے کوئی لیکچر سنیں. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ دعائیں اپنی بڑھا دیں. تیسرا کام آپ یہ کریں کہ جو بھی آپ سیکھ رہی ہیں وہ بیبی سٹیپس کے ساتھ سیکھیں. ہم کبھی کبھی بہت بڑے بڑے کام کرنے کی فوراً کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم ڈھہ جاتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے کام کریں، چھوٹی چھوٹی سکسیس اپنے اندر کریٹ کریں. تو جب آپ چھوٹی چھوٹی سکسیس کریٹ کریں گی تو اس سے آپ کو فرق پڑے گا. اور کانفیڈنس آتا ہے جب انسان کے پاس حق ہوتا ہے، علم آپ کا پختہ ہوتا ہے، وہ آپ کو اعتماد دیتا ہے کہ جو بھی بات آپ کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے اندر بھی آپ نا محنت کریں تھوڑی سی. جیسے ہم نے اخلاص کے بارے میں پڑھا، ہوں تو میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری نیت خالص ہو جائے، لیکن اس سے پہلے بھی میری نیت مطلب ہمیں اللہ کو پہلے رکھنا چاہیے. میرے ذہن میں وہ آ جاتا ہے، تو اس سے میں بہت تنگ ہوں. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ یہ چیزیں نہ آئیں. تو اس کے لیے کچھ آپ مجھے بتا سکتی ہیں پلیز؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہوں، اب میں کہتی ہوں ہائی اگر میں یہ نہیں کروں گی تو امی کو برا لگے گا، تو چلو کر لیتی ہوں. تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میری نیت اللہ کے لیے نہیں ہے. میں اگر اپنی والدہ کا بھی خیال کرنا چاہ رہی ہوں اسی لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے
کہ مجھے اپنی والدہ کا اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے. تو بہت ساری ہماری نیتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس طرح سے کنیکٹڈ بھی ہوتی ہیں, تو اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. دوسرا یہ کہ ہم انسان ہیں, کبھی کبھی ہم اللہ کی خاطر بھی کر رہے ہوں تو پھر بھی ہمارے دل میں آ جاتا ہے چلو اس کو خوش کرنے کے لیے کر لوں, تو آپ وہاں پہ اپنی کریکشن کر سکتے ہیں, اصلاح کر سکتے ہیں, ری انفورس کر دیں, گلٹ میں جانے کے بجائے اپنے آپ کو بتا دیا کریں کہ میں اس کو اللہ کی خاطر اب کر رہی ہوں. تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ آپ کا وہ ایک دماغ جو ہے نا وہ ٹرین ہو جاتا ہے, آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ آپ نے کیسے اللہ کی خاطر کرنا ہے. اور انشاءاللہ جب آپ یہ کتاب ہمارے ساتھ پڑھیں گی نا تو اس میں بھی آپ کو بہت سی ٹپس ملیں گی. میں نا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پا رہی اور اللہ پر توقع رکھنا چاہتی ہوں. بہت کوشش کرتی ہوں, آئی نو کہ سب کچھ اللہ کرتی ہے, میں یہ بھی چاہتی پھر بھی میں اللہ پر توقع نہیں رکھ پا رہی. آپ یہ کلاسز ریگولر اٹینڈ کریں, آپ کا نفس بالکل کنٹرول میں آ جائے گا, آپ فکر نہیں کریں. جی میم, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں دل کو کرے تو میرے دل میں رہ جاتی ہیں, مطلب پھر نکلتی نہیں ہے. کسی کا کوئی رویہ یا پھر اگر کسی کے لیے کوئی نفرت ہے تو وہ میرے دل میں رہ جاتی ہے, کہ میں کہتی بھی ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دی ہے, لیکن پھر بھی میں اس کو معاف نہیں کر پاتی نا, پھر بھی کچھ نہ کچھ میرے دل میں رہ ہی جاتا ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کریں. جب آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اس قسم کا چیلنج آتا ہے. اس کے بارے میں بہت سا مٹیریل مل جائے گا, کتابیں مل جائیں گی, بکس مل جائیں گی, ان کو پڑھنا شروع کریں. جی میم, میں نے بھی یہی بات کرنی تھی کہ میرے اندر کانفیڈینس ہے, میں ایک ٹیچر ہوں, لیکن ایز اے ٹیچر میرے سے نا جو مطلب میرا پہلے اللہ کے تعالیٰ سے جو کنیکشن تھا ویسا نہیں رہا, جاب کی وجہ سے بہت لائف ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے. اور میں اکثر خود ہی اکیلے بیٹھ کے مجھے رونا آتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. نمازیں بھی پڑھتی ہوں لیکن ایک عجیب سی کیفیت ہے, دل اتنا بے چین سا رہتا ہے. ہر ٹائم میں مطلب سفر میں چلتے پھرتے منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں, کوئی نہ کوئی ذکر اذکار, پھر بھی ایک عجیب سا ہے کہ پتہ نہیں جیسے اللہ تعالیٰ ناراض ہے مجھ سے. یا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں قرآن پاک سے جڑنے کے علاوہ بھی؟ اچھا دیکھیں, میں آپ لوگوں کو نا ایک بات بتاؤں گی. میں جب کلاس 2-3 میں تھی نا, اس ٹائم پہ تو چھوٹے ہوتے ہیں نا, اس میں محرم نہ محرم کا نہیں ہوتا سلسلہ, تو میں نا لڑکیوں کو دوست بنانا پسند نہیں کرتی تھی. اور اس کی ایک وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکیاں سارا دن ایک گیم کھیلتی تھیں, کٹی پکی کٹی پکی. آج میں خوش ہوں, آج میں ناراض ہوں, آج میں نے مائنڈ کر لیا, آج میرا موڈ خراب ہو گیا. وہ سارا دن لڑکیوں کو مناتے ہی رہنا پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم خواتین کو ایموشنل بنایا ہے, اور اس ایموشنل بنانے کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے فیملی چلانی ہے, آپ ایک نیوکلیس کی طرح فیملی میں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے سارا دن بیٹھ کے یہ سوچا ہے آج میں کیا مائنڈ کروں. جیسے کہتے ہیں آج آلو گوشت بناؤں, بھنڈی گوشت بناؤں. وہ ہم نے گوشت ضرور ڈالنا ہے, مائنڈ کرنے کا, دل ٹوٹنے کا, اور اپنے سسٹم کی تباہیاں مچانے کا. تو جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. ہم کیونکہ بچپن سے ایسے ہیں, اب بچپن سے یہ کام کر رہے ہیں, سارا دن یہ سوچتے رہتے ہیں کس نے کیا بات مائنڈ کی, کہاں دل ٹوٹا, کہاں اس نے یہ کہہ دیا. سارا دن بیٹھ کے سوچتے رہنا ہے کہ وہ جو کسی نے تنگ کیا اس کی نہاری پکاتی ہوں, آج سارا دن پکاؤں گی, سارا دن چمچ اس میں چلاؤں گی. پلیز کم آؤٹ آف دیٹ. اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیں, ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر پڑھیں. انشاءاللہ آگے جو ہم مختلف چیپٹرز کریں گے تو میں آپ کو کرواؤں گی, میں آپ کو سکھاؤں گی. یہ ساری ایموشنالٹی آپ کی بچپن سے آ رہی ہے. ایک تو فطرت میں ہے نا, خواتین کی فطرت میں ہوتی ہے, لیکن ہم نے اس کو چینلائز نہیں کیا ہوا, تو اسی لیے ہم نا یہ سیلابی ریلے میں بہہ جاتے ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ والے سوال نہ مجھ سے پلیز بار بار کریں. میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, تو آپ پڑھیں گے تو کانفیڈنس آ جائے گا. یہ سوال نہ کریں کہ جی میرا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے, فلاں نے مائنڈ کیا تو مجھے ساری رات نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اپنے ان سارے خیالات کو کہیں کہ بھی آپ پلیز ذرا بیٹھیں, مجھے نیند پوری کرنے دیں, صبح میں آپ کے بارے میں سوچوں گی, اور جو کرنے والا کام ہے وہ میں کروں گی, جو نہیں کرنے والا کام اس کو چھوڑ دوں گی. میں نے جو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. میرا رب راضی ہو گیا نا تو ساری چیزیں صحیح جگہ پہ آ جائیں گی. ہمارے قبلے درست نہیں ہیں نا, ان کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. آپ فکر نہیں کریں, میرے دماغ میں یہ سارے پوائنٹس ہیں. میں آپ کو جب ابھی ہم سکھائیں گے نا, اب ہم نیکسٹ کلاس سے جب شروع کریں گے تو آپ بس اس کلاس کو آپ نے پکا پکڑنا ہے, اپنے کیلنڈر میں مارک کر لیں کہ میں نے یہ کلاس نہیں چھوڑنی.
تو انشاءاللہ 1 سال کے بعد آپ کے یہ سوالات نہیں رہیں گے جو ابھی آپ کے ہیں، اس کا لیول بہت بہتر ہو جائے گا۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب کہ میں نا اکیلی سسٹر ہوں، مطلب کہ نہ بھائی ہے نہ فادر ہے، تو میں نے مطلب کوئی رات کو بھی مطلب کہ آن لائن 12 کی کلاس کرنی ہوتی ہے، پھر میں نے کالج کا مطلب کہ میں وہ کر رہی ہوں، میڈیکل فیلڈ سے ہوں، تو میں نے بات جاتے ہیں، پھر صبح فجر کے لیے ماما مجھے اٹھاتے ہیں، پھر میں نے اٹھ کے نہ چلے جانا ہوتا ہے، تقریباً 7:30 میں چلی جاتی ہوں، پھر چھٹی کا ٹائم 2 بجے میں واپس آنا، مجھے آتے آتے کبھی 3 4 بجے کل آنا جانا ہوتا ہے، تو میرے لیے نا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری ماما جو ہے نا وہ مطلب کہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ میں آج کچھ لے آؤں یا یہ نہیں کروں، تو وہ مجھے موبائل پہ ہی مطلب کاپی شروع ہو جاتی ہیں، تو ادھر ہی مطلب کہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، اور پھر میں جب گھر آتی ہوں تو مجھے ان کو دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے، میں اتنی زیادہ غصے میں آ جاتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے ان سے کس طرح بات کرنی ہے۔ آپ کو میں صرف 2 پوائنٹس بتاؤں گی، اگر آپ ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، ان کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں، کام کرنا شروع کر دیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ایک سیلف کیئر، وہ آپ کو نہیں پتہ، اور دوسرا ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ کے اصول ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سیکھیں، تو پھر آپ کا یہ غصہ، یہ مدر کی کمپلینس اور جو اتنے سارے کام آپ نے اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں، وہ سب انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے نماز میں نا اکثر دوسرے سجدے میں اور چوتھی رکعت میں ڈاؤٹ رہتا ہے، مجھے لگتا ہے نماز تو ٹھیک ہے لیکن میں دوبارہ سے نماز کو پڑھتی ہوں، میں خود کو کنونس نہیں کر پاتی، تو مجھے نماز کی اوسیٹی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی میں اپنی اس پرابلم کو کیسے فکس کروں؟ ایک تو یہ کہ آپ کانشیس ہو کے پڑھیں اس ٹائم پہ، اور کوئی چیز نہیں آپ نے سوچنی۔ دوسرا یہ کہ آپ جماعت میں نماز پڑھ لیں، چاہے آپ گھر میں پڑھتی ہیں، آپ اپنی بہن مدر کسی کے ساتھ بھی پڑھ لیں نماز۔ اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جماعت میں آپ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھنا چاہتا، تو آپ کسی کو ساتھ بٹھائیں، اور آپ اپنے آپ کو کنونس کریں، اگر وہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں پڑھ رہی ہوں، جب تک وہ نہیں مجھے بتائیں گے کہ تمہیں لوٹانی ہے، دوبارہ پڑھنا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اور اسی طرح باقی اپنی اوور آل زندگی میں بھی جو آپ کام کر رہے ہیں نا، ان میں بھی بار بار چیک کریں کہ کہاں کہاں پہ آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہو جاتی ہیں یا آپ کی روٹینز ٹھیک نہیں ہیں، تو ان سب چیزوں کو بھی ٹھیک کریں ساتھ ساتھ۔ میم میرا یہ سوال ہے کہ میں کرتی ہوں گھر میں الحمدللہ 5 وقت کی نماز اور سارے اعمال کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تسبیحات بھی کرتی ہوں، لیکن جب میں کسی گیدرنگ میں جاتی ہوں تو مجھ سے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس پہ بعد میں مجھے رونا آتا ہے کہ اتنا کچھ پڑھنے اور کرنے کے بعد میں نے اپنے اعمال ضائع کر دیے۔ تو اس کا تو بہت آسان حل ہوتا ہے، آپ نے اگر کوئی بھی ایسی بات کر دی، مثلا غصہ کر دیا، ٹونٹ کر دیا، غیبت کر دی، تو آپ گھر آ کے صرف یہ لکھیں کہ پہلے تو استغفار پڑھ لیں، اور دوسرا آپ یہ لکھیں کہ میں نے کس وجہ سے یہ کیا، اس کو ہم کہتے ہیں ٹریگرز اپنے آئیڈینٹیفائی کریں۔ تو اچھا فلاں شخص بیٹھا بات کر رہا تھا، اس وقت مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کچھ بول دیا، تو آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ آئندہ جب اس طرح کی بات ہوگی کسی مجلس میں وہاں چپ رہوں گی، میں وہاں پہ وہ والی غلطی نہیں کروں گی۔ دیکھیے ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، میں بھی ابھی تک بہت سی غلطیاں کر جاتی ہوں، تو اس کی اصلاح ایسی ہی ہوتی ہے، اگر انسان کا کسی کا دل توڑا تو اس سے معافی مانگ لی، اور اگر آپ کو لگا کہ اللہ کے سامنے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ استغفار پڑھتے ہیں، اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے، التواب ہے، بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ اپنے لیے پلان بناتے ہیں کہ آئندہ میں نے اپنے آپ کو اس غلطی سے کیسے بچانا ہے، اب پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی اور غلطی ہو جائے، تو اس کے لیے پھر دوبارہ پلان بناتے ہیں کہ آئندہ میں نے اس غلطی سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایکسکیوز می میم، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم 10th چیپٹر پہ جا کے تو وہ جو اپنا کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کریں، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہم ریسرچ جو کرنا ہے اس پہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، لیکن آپ نے بتایا کہ جب ہم ایٹ دا اینڈ آف دی لیکچر ہوتا ہے تب کوسچن نہیں کر سکتے، جب ہم وہ 10th چیپٹر پہ جا کے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو کوسچن ہے وہاں جا کے کلیئر ہوگا، تو ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ ایٹ دا اینڈ آف دی لیکچر ہم کوسچن کر سکتے ہیں، یا پھر اگر ہم 10th چیپٹر کا ویٹ کریں تو پرابلم نہیں ہو سکتی کہ ہم کوئی گناہ کر دیں، یا پھر ہمارا کانسیپٹ کلیئر کیسے ہوگا پھر؟ آپ کی اگر فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہے، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں جو میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی، کہ اگر ابھی آپ کا گھر جو ہے نا اس کی بنیادیں نہیں بنی، ابھی وہ فاؤنڈیشن ہی نہیں بنی، اور آپ نے کیا کیا ہے کہ ڈیکوریشن پیس لا کے رکھنے شروع کر دیے کہ یہ میں یہاں لگاؤں گی، یہاں لگاؤں گی، یا یہ ایسے رکھوں گی، ایسے کروں گی، ہم ایسے تو نہیں کرتے نا، ہم پہلے فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں،
آپ نوٹس کریں گے کہ جب آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوگی یا تو آپ کو وہ باتیں پہلے ہی سمجھ آ جائیں گی، یا یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئے گی تو وہ آگے جا کر جب وہ والی بات آئے گی، کیونکہ آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو چکی ہوگی، تو وہ بات آپ کو بہت کلیئرٹی سے سمجھ آئے گی۔ جب ہم بہت سپرفیشل نالج پہ ہوتے ہیں اور ہم سوال پہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس بات کو ویل گراؤنڈڈ طریقے سے اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ یہ میں نے بہت ایکسپیرینس سے دیکھا ہے۔ ابھی آپ بڑی پریشان ہیں کہ جی نماز میں یہ پڑھوں یا یہ پڑھوں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ اچھا، آپ نے ایک سے پوچھا، پھر آپ کو تسلی نہیں ہوئی، پھر آپ نے کسی اور سے پوچھا، پھر آپ پریشان ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے، ابھی بھی جیسے سوال بہت سے ہو رہے ہیں، اچھا میں روتی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، آپ کو یہی نہیں پتا کہ اللہ نے معاف کرنا ہے، یہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے آپ کے اندر کہ اللہ نے آپ کو معاف کرنا ہی کرنا ہے جب آپ پریشان ہیں، تو اگلی بیس کیا سمجھ آئے گی؟ تو اسی لیے فکر القلوب میں پہلے آپ اپنی بیس کو سٹرونگ کریں گے۔ جب بیس سٹرونگ ہوتی ہے پھر ہم باقی چیزوں کی شاپنگ شروع کرتے ہیں، باقی کام شروع کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے چیز بھی سمجھ آتی ہے۔ اور اللہ کو پتہ ہے نا، اگر آپ نے بیگ پیک کر لیا ہے اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اس سفر پہ جانا ہے، تو ہمارے رب کو پتہ ہے نا، وہ ہمیں موقع دیتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح تھوڑی ہے کہ فوراً تنگ کرنا شروع کر دے، وہ رب ہے، تو اس کو ہماری نیتوں کا بھی پتہ ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہے اور آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہیں، تو اپنے اندر آپ پیشنس لے کر آئیں۔ یہی اصول ہے۔ آپ سورہ الکہف کو پڑھ لیں، جب موسیٰ علیہ السلام بار بار خضر سے سوال کا جواب چاہتے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے دین کو سیکھا جاتا ہے، جلد بازی اور امپیشنس میں نہیں۔ مجھے نا دل میں تھوڑی پریشانی رہتی ہے، مطلب میں بے چین رہتی ہوں نا ہر وقت، اور میری 2 بہنیں بھی ہیں جن سے میرا بہت زیادہ جھگڑا رہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے ان کو مارتی ہوں، مجھے نک نیم بولتی ہے نا تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں ان کو مارنے بھی لگ جاتی ہوں۔ آپ ایسے کریں کہ اینگر مینجمنٹ پہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، ڈیلی آپ 2 صفحے پڑھیں، اینگر مینجمنٹ کی کوئی بھی کتاب لے لیں، اور اگر آپ کو کتاب نہیں کوئی ملتی ہے تو آپ ڈیلی کوئی ایک آرٹیکل پڑھنا شروع کر دیں، وہ نہیں ملتا تو یوٹیوب پہ جا کے ڈیلی اینگر کے اوپر کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھنی شروع کر دیں، دینی بھی دیکھیں، نفسیاتی طور والی بھی دیکھیں، بہت آپ کو میٹیریل مل جائے گا، اور اللہ سے دعا بھی بہت کریں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں تعلیم القرآن کے بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں۔ میں اس کے بعد میرا پیشن ہے کہ میں پڑھاؤں، اور میں کنفیوز ہوں کہ میں حدیث کورس بھی کر لوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ساتھ میں کچھ سیکھوں بھی اور سکھاؤں بھی۔ تو میں کہہ رہی ہوں کہ الہدا میں یا کسی جگہ کوئی ایسی ٹریننگ یا کچھ ہو سکتا ہے کہ میں حدیث کورس کر لوں ویکلی، اور ساتھ میں لائک کوئی بھی ایسا کام کہ مجھے پڑھنے کا بھی شوق ہے، اس سے انسان سیکھتا بھی بہت ہے، اور ہمارا جو ہے گروم بھی ہم بہت کرتے ہیں۔ اس طرح کا جو سوال ہوتا ہے نا، جس ادارے کے بارے میں ہو، جس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، ان سے پوچھنا چاہیے نا۔ تو آپ اس جی ادارے سے نکل کر مجھ سے پوچھیں گے، میں تو آپ کو اس چیز میں نہیں نا ہیلپ کر سکتی ہے، تو وہ ادارہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے۔ آپ جب وہاں پہ اپنے جی کسی انچارج سے بات کریں گی تو وہ انچارج آپ کو آپ کا کیلیبر دیکھیں گی، آپ کتنا بھی لوڈ لے سکتی ہیں، ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، تو یہ سوال تو آپ کو ادھر پوچھنا چاہیے۔ اب آپ غلط فورم پہ اگر صحیح سوال پوچھیں گی تو آپ کو غلط جواب ملے گا، اور پھر آپ اس سے اور زیادہ ڈسہارٹ ہوں گی۔ یہی میں نے شروع میں بتایا تھا، اپنا فوکس درست کریں کہ جب بھی آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ یہ سوال مجھے کہاں پوچھنا چاہیے، کس سے بات کرنی چاہیے، تاکہ آپ جو ہے اس بات کو صحیح طرح سے سمجھ بھی سکیں۔ ٹھیک؟ جی میم، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں کافی چیزیں پڑھ بھی رہی ہوتی ہوں، جس طرح لیکچرز یا پوڈ کاسٹ وغیرہ سن رہی ہوتی ہوں، تو لیکن جب مجھے کسی کانٹیکس میں وہ چیز ڈالنی ہوتی ہے تو تب میرے ذہن میں وہ بات نہیں آ رہی ہوتی، اور بعد میں جب وہ ٹائم چلا جاتا ہے پھر بعد میں آ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس کو آگے سکھائیں، تو میں اسی نیت سے ہی چیزیں سن رہی ہوتی ہوں یا پڑھ رہی ہوتی ہوں، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو تب میرے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو آپ کی بیس ویک ہے نا، آپ صرف پوڈ کاسٹ اور لیکچر سن رہی ہیں، آپ کو بیسیکلی کور ٹو کور قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ جب آپ کور ٹو کور قرآن پڑھتے ہیں اور پراپر کسی ادارے سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے امتحان بھی دیتے ہیں، تو پھر آپ کی وہ بیس سٹرونگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے، ایڈ آن ہوتا ہے آپ کا تجربہ، ایکسپیرینس۔ جتنا ایکسپیرینس آپ کا بڑھتا جائے گا، میں ابھی بھی کئی سچویشن میں ہوتا ہے، کوئی سوال آتا ہے اور مجھے اس کا جواب نہیں سمجھ آتا، پھر میں بعد میں سوچتی رہتی ہوں، کچھ لوگوں کو کنسلٹ بھی کر لیتی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ذہن میں کوئی بات ڈالتے ہیں کہ اچھا آئندہ اگر اس قسم کا سوال ہو تو اس کا یہ جواب ہوگا۔ تو انسان پھر ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھتا ہے نا، تو نالج بیس ابھی آپ کی ویک ہے،
اس کو پہلے اسٹرانگ کریں گے تو پھر آپ آگے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.